لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ما شاء الله ما شاء الله. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے، اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لطف و عنایت ہے کہ آج جشن میلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مبارک مجلس میں ہم سب کو حاضر ہونے کا موقع اور شرف نصیب ہوا. اللہ تعالیٰ کا کروڑہا احسان ہے کہ پروردگار نے اس مبارک مجلس میں ہمیں حاضر ہونے اور ذکر رسول سے اپنے قلوب کو منور و معطر کرنے کا شرف بخشا. معزز سامعین کرام، انشاءاللہ تعالی چند ہی دیر میں، چند ہی منٹوں میں ایک اہم اور لطیف گفتگو عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں. معزز سامعین کرام، جو اختلاف آج امت مسلمہ کے بیچ میں ہے وہ یہ ہے کہ بعض بدعقیدہ لوگوں نے ہم پر یہ الزام لگایا ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں، حضور کو ہم بہت زیادہ جو ہے مقام و مرتبہ دے دیتے ہیں، حضور کو ہم بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں. لیکن آپ ذرا غور کیجئے گا، خدا کی قسم ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائی ہم نے حضور کو کیا امپورٹنس دی ہے، تو لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ لوگ جشن میلاد مناتے ہو، سلام پڑھتے ہو، فاتحہ کرتے ہو، محفل درود کرتے ہو، محفل نعت کرتے ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو خوب بڑا چڑھا کے بیان کرتے ہو. تو ہم نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ تو کہا کہ بھائی ہماری مجلس میں سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر حضور کی عظمت کے مطابق ہوتا ہے. تو ہم نے کہا کہ بھائی ذرا غور کیجئے گا، یہ جو بدعقیدہ لوگ ہیں یہ اپنی مجلسوں میں ذکر کرتے ہیں حضور کا. کیا ذکر کرتے ہیں؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پہ پتھر باندھ کے زندگی گزارتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا گیا تھا، حصار میں رکھا گیا تھا، اس وقت کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا تو جھاڑ کے پتوں کو توڑ کے چبا کے کھایا کرتے تھے. صحابہ بھی ایسے تھے جن کے اوپر جو ہے پہننے کے لیے خمیز نہیں ہوا کرتی، وہ ٹاٹ کے کپڑے پہن کے زندگی گزارتے. یہ تعلق حضور کا ہوتا ہے. ابھی حضرت بیٹھے ہیں ماشاءاللہ ناظم صاحب اللہ
مجھے یہاں پر بلائے بیان کرنے کے لیے، حضرت تو میری محبت میں اشعار بھی پڑھ دیے، نثر بھی ہو گیا، حضر بھی ہو گیا ماشاءاللہ، لیکن اگر یہی مولانا صاحب مجھے یہاں بیان کرنے کے پہلے یہ جو تعریفیں کی، یہ تعریف کرنے کے بجائے اگر یہ بولتے اب میں حیدرآباد کے ایسے مولانا کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو بیچارہ قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، کیا رد کا انداز ہے بھائی، اب میں آپ کے سامنے ایک ایسے مولانا کو پیش کرنے جا رہا ہوں جس کے بچوں کو 8 دن سے صحیح طور پہ کھانے کو کھانا نہیں ملا ہے، اب میں ایسے مولانا کو پیش کرنے جا رہا ہوں جو بیچارہ آتے وقت کرائے کے پیسے بازو والوں سے مانگ کے وہ ریلوے اسٹیشن تک پہنچا ہے۔ اب آپ کے دل میں ایمانداری سے بولو، مولانا کی محبت پیدا ہوگی؟ بولو بھائی، محبت پیدا نہیں ہوگی؟ مولانا 1100 روپے مانگے، آپ لوگ میرے کو 1000 روپے پھوگٹ میں دے کے چلے جائیں، پہلے مجبور کو کھانا کھلاؤ بعد میں تقریر کرتا مگر دیکھو کبھی بھی تعارف ایسا نہیں کرایا جاتا کہ جس کا آپ تعارف کرا رہے ہو لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا، ارے بڑی کمزور شخصیت ہے، مجبور شخصیت ہے، اللہ اکبر، ان کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے یہ بازو والے جیتے ہیں نا، بدعقیدہ لوگ، بازو والے، یہ بازو والوں کی دلوں میں نبی کی محبت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ان کی مجلسوں میں نبی کا تعارف ہی ایسا کرایا گیا کہ نبی نعوذ باللہ بھوکے تھے، پیٹ میں پتھر بنتے تھے، نبی بکریاں چراتے تھے، نبی کے صحابہ کے جسموں پہ ٹاٹ کے پیون کے کپڑے تھے۔ اب یہ سنے بات، نبی کی محبت دل میں پیدا ہوتا ہے، اگرچہ کہ یہ سیرت کا ایک پہلو ہے، خدا کی قسم انکار نہیں ہے، میرے نبی نے پیٹ پہ پتھر ضرور باندھا، میرے نبی نے بکری ضرور چرائی ہے، اس کا انکار نہیں ہے، مگر یہ وعظ و نصیحت کے لیے نہیں ہے، یہ ایک حکمت ہے۔ آپ پوچھے لخشوتی صاحب اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے، میرا نبی جانتا تھا میری امت کے 80% لوگ غریبی میں ہوں گے، اور اگر غریبی کی وجہ سے کبھی میرے امتی کو بکری چرانا پڑے تو وہ اس میں ذلت نہ سمجھے، مصطفیٰ کی سنت سمجھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جان عشق مصطفیٰ کانفرنس، علامہ محمد احمد لخشوتی، فیضان اولیاء اکرام، مسلک اعلیٰ حضرت، سمندروں میں روانی تلاش کرتا ہے، سلگتے ریت پہ پانی تلاش کرتا ہے، وہ شخص ذہنی توازن کو اپنے کھو بیٹھا میرے نبی کا جو ثانی تلاش کرتا ہے۔ بچہ ہے بیچارے پیسے دے رہی ہیں، کہیں مجبور سمجھ کو تو نہیں دے رہے، میں کروڑ پتی ہوں، الحمدللہ الحمدللہ، مجبور سمجھ کے مت دو، کیونکہ ہم مجبور کے امتی نہیں ہیں، ہم کمزور کے امتی نہیں ہیں، ہم خامی والے کے امتی نہیں ہیں، ہم عیب والے کے امتی نہیں ہیں، ارے ہم تو اس کے امتی ہیں جس کے رب نے جس کے جیسا کسی اور کو پیدا کیا ہے۔ میرا نبی بے مثال ہے۔ اب سنو، میرے نبی نے پتھر کیوں باندھا؟ کیونکہ آمنہ کا لال وہ ہے جس کے قدموں کے نیچے آج 1400 سال کے بعد بھی سونا نکل رہا ہے، سونا نکل رہا ہے، آج بھی وہاں کی قومیں پھلتی پھولتی نظر آ رہی ہے، مگر پھر بھی میرے نبی نے سونا نکالنے کے بجائے پتھر کو پیٹ پہ کیوں باندھا؟ کیونکہ آمنہ کا لال جانتا تھا کہ میری امت اب قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اب جب میرے امت آئے گی تو اس میں غریب آئیں گے، بعض مرتبہ غریب بھوک کی وجہ سے پریشان حال ہوگا، لے آئے بھوکے، آج میں پتھر باندھتا ہوں تاکہ قیامت تک تجھے بھوک پر صبر کرنا تیرے لیے
لیے ایمان کے ضائع ہونے کا سبب نہ بنے، بلکہ مصطفیٰ کو دیکھ کر ایمان بچانے کا سبب بنے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، ایمان بچانے کا سبب بنے۔ یہ بھوک ایمان چھین لیتی ہے، مگر مصطفیٰ کا بھوکا امتی مصطفیٰ کو دیکھ کر ایمان بچانے کا سامان جمع کر لیتا ہے، ایمان بچانے کا سامان جمع کر لیتا ہے۔ کہا یہ بھوکا رہنا بھی میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ جو حضور کی حکمت ہے، یہ کیا ہے؟ یہ زندگی کا حکمت والا پہلو ہے۔ کیا ہے بولو؟ حکمت والا پہلو۔ اب یہ بازو والا ملا، بازو والا ملا صبح میں بولا بکریاں چلا دینا، اثر کے بعد بولا بکریاں چلا دینا، عشاء کے بعد بکریاں۔ ابے حولے خالی بکریوں میں کئی بوٹا گیا تھا، خالی بکریوں میں کیوں اٹک گیا؟ ارے نادان یہ کیوں نہیں دیکھتا، یہ کیوں نہیں دیکھتا کہ اس کے رب نے اس کو کیسی شان والا بنایا؟ کہا میرے مصطفیٰ میں نے 6 دن میں یہ پوری کائنات تیار کی، اور میں اس کا خالق ہوں، جس میں چاند بھی میں نے بنایا ہے، سورج بھی میں نے بنایا ہے، زمین بھی میں نے بنائی ہے، جھاڑ بھی میں نے بنایا ہے، دریا بھی میں نے بنائی ہے، شجر و حجر میں نے بنائے ہیں، انسان میں نے بنائے ہیں، جنات میں نے بنائے ہیں، فرشتے میں نے بنائے ہیں، اور مصطفیٰ میں نے یہ پوری کائنات کو بے عیب بنایا ہے۔ چاند میں کوئی عیب نہیں ہے، سورج میں کوئی عیب نہیں ہے، آسمانوں میں کوئی عیب نہیں ہے، عرش میں کوئی عیب نہیں ہے، لوح میں کوئی کمی نہیں ہے، قلم میں کوئی مجبوری نہیں ہے۔ میں نے سب کو بے عیب بنایا، مگر میرے مصطفیٰ آدم آئے چاند کو دیکھ کر زندگی گزارتے رہے، ابراہیم آئے چاند و سورج کو دیکھ کر زندگی گزارے، موسیٰ آئے چاند و سورج کو دیکھ کے زندگی گزارے، مگر میرے حبیب اب تو آ گیا، بے شک اب تیری عظمت کا جلوہ دکھانا ہے، بتانا ہے کہ تیری شان کیا ہے۔ تو کہا اے اللہ میری شان کا اظہار تو کیسے کرے گا؟ کہا میرے مصطفیٰ تو جہاں کھڑا ہے وہیں سے اشارہ کر دے، میں چاند کے 2 ٹکڑے کروا دوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ احمد نقشبندی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نبی کی عظمت بتانے کے لیے پڑوسی کا گھر نہیں توڑا گیا۔ بڑا لطیف نکتہ بول رہا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا، سنو مسلمانوں۔ نبی کی عظمت بتانے کے لیے پڑوسی کا گھر نہیں توڑا گیا، کہا میرے مصطفیٰ عظمت تیری دکھانا ہے، اور یہ چاند میری قدرت کا جلوہ ہے، حبیب تو اشارہ کر، میں اس کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں، بے شک میں اس کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں، تاکہ پتا چلے جب دنیا قیامت تک اب چاند کو دیکھتی جائے گی، چاندنی کا خیال بعد میں آئے گا، عظمت مصطفیٰ کا خیال پہلے آئے گا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے کیا ٹھنڈے لوگا ملے یا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جان عشق مصطفیٰ کانفرنس، علامہ احمد نقشبندی صاحب قبلہ۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نستی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اور حضرت کے بقول اے پڑوسی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ ٹی ویوں پہ بولا جا رہا ہے کہ دیکھو ہم نے بلڈوزر چلا دیا، ظالموں بلڈوزر چلانا تمہارا کام ہے،
نام محمد پہ چاند کو قربان کرنا یہ خدا ہے، یہ خدا کا کام ہے۔ رب نے کہا میں اپنی قدرت کا جلوہ حبیب تیری خاطر توڑ دیتا ہوں تاکہ پتا چلے کہ میرے مصطفیٰ تیری شان کیا ہے۔ ارے سورج آج سے نہیں نکلا، کل سے نہیں نکلا، حضرت آدم جب دنیا میں تشریف لائے اس سے قبل سے سورج اپنی روشنی کی تابنا کی دنیا میں بکھیر رہا ہے۔ سارے پیغمبر آئے، لاکھوں سال گزر گئے، سورج کی روش میں کبھی ایک منٹ کی بھی ایل پیل نہیں ہوئی، مگر جب بات مصطفیٰ کی آئی تو نبی نے نبی سے رب نے کہا میرے مصطفیٰ تو ہاتھ اٹھا دے، تو ہاتھ اٹھا دے، میں ڈوبے سورج کو پلٹا دیتا ہوں، میں ڈوبے سورج کو پلٹا دیتا ہوں تاکہ دنیا کو پتا چلے آج سورج پلٹ رہا ہے تو کسی اور کی خاطر نہیں، آمنہ کے لال، فاطمہ کے بابا، حسین کے نانا، محمد عربی کے لیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جان ہے عشق مصطفیٰ کانفرنس، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان بریلی، فیضان بریلی، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان حضور مفتی اعظم ہند، فیضان تاج الشریعہ، فیضان تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر۔ مسئلے کو سمجھو مسلمانوں، اپنی قسمت پہ ناز کرو، اللہ نے تمہیں پیارے مصطفیٰ کا امتی بنا دیا ہے، اپنی قسمت پہ ناز کرو۔ یہ بازو والا میلاد النبی نہیں مناتا، معراج النبی نہیں مناتا، فاتحہ نہیں پڑھتا، سلام نہیں پڑھتا، قصیدہ نہیں پڑھتا، نبی کے لیے قیام نہیں کرتا، نبی کے لیے جو ہے کچھ فاتحہ کا انتظام، کچھ شیرنی کا انتظام، کچھ کھانا کھلانے کا انتظام، کچھ بھی نہیں کرتا، میلاد کا جلسہ بھی نہیں کرتا، جلسہ بھی نہیں کرتا۔ ہم نے پوچھا کیوں نہیں کرتا؟ کیسے کریں گا صاحب؟ یہ سب کرنے کے لیے نبی کی محبت دل میں ہونا ضروری ہے، نبی کی محبت دل میں ہونا ضروری ہے۔ زور سے بولو، ضروری ہے۔ ایک بچے کے بارے میں بولا جا رہا ہے، یہ اپنے یہاں کے خوشحال پور کے بچے کے بارے میں بولا جا رہا ہے، مگر یہ خوشحال پارک، او پارک ہے ماشاءاللہ، میں نے اتنا بدحال پارک زندگی میں نہیں دیکھا۔ پارک تو ہرگز نہیں بولنا اس کو، یہ ڈارک ہے، بہت خطرناک، گڑے ایسا۔ ہم لوگ آ رہے تھے، ہماری گاڑی یوں ہو گئی، میں تو کلمہ بھی پڑھ لیا تھا، اتنا بدحال ہے یہ علاقہ۔ خوشحال سے نام بدل دو، وہ سب کے نام بدل رہے ہیں، تم ایک کا نام بدل دو۔ بدحال ہے یہ، بدحال۔ اور ہم لوگ وہاں ایک گھر میں بیٹھے تھے، ہمارے بیچارے چاہنے والوں کے، بولے یار کھانا لا رہے، کھانا لا رہے، بولا کہاں سے لا رہے؟ بولے وہ گھر سے لا رہے۔ میں بولا پورے کچڑوں کے جراثیم ڈال کے نکو لاؤ، کھلائیں گے مولانا کو، صبح میں شروع ہو جائیں گے وامٹنگ، روزانہ بیان کرنا ہے، روزانہ راتوں میں سفر کرنا۔ اتنا کچڑ، اتنے بڑے بڑے گڑھے، اتنا خطرناک کچرا، خدا کی قسم میں نے پورے ہندوستان میں اتنا بدحال شہر میں نے کہیں نہیں دیکھا ہے۔ آپ برا مت مانو، یہ آپ کی نہیں، جان لگنا ہے وہاں لگتی پوری، تم ٹینشن نہ کھولو۔ مار رہا پیارو، اللہ کے واسطے مسئلے کو سمجھو، آپ اپنی قسمت پہ ناز کرو، اللہ نے آپ کو پیارے مصطفیٰ کا امتی بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہ لوگ یہ دیکھو، مثال دے رہا ہوں، ایک مثال۔ تو یہ ہمارے خوشحال پارک کا ایک نوجوان کے تعلق سے مسجد کے امام صاحب کو، مولانا صاحب کو، خطیب صاحب کو، علماء کو شکایت آئی کہ یہ نالائق جو ہے اپنے باپ کو رمضان کی عید کو بھی کپڑے نہیں بناتا، بقرعید میں بھی کپڑے نہیں بناتا، سال کے 12 مہینے میں کبھی کپڑے نہیں بناتا، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا۔ کیسا کرے گا صاحب؟
کپڑے بنانے کے واسطے بیٹے کے دل میں باپ کی محبت ہونا ضروری ہے، کیونکہ باپ کو کپڑے بناؤ بلکہ قرآن میں لکھا ہوا نہیں ہے، حدیث میں لکھا ہوا نہیں ہے۔ باپ کو کپڑے بناؤ بول کے کہیں آپ کو حکم نہیں ہے، باپ کو کپڑے بناؤ بول کے کہیں آپ کو ایسا ہیڈنگ نہیں دی گئی یہاں لکھا ہے باپ کو کپڑے بنانی ہے۔ باپ کو کپڑے وہی بناتا ہے جس بیٹے کے دل میں باپ کی محبت ہوتی ہے۔ اب جس بیٹے کے دل میں ماں ہمیشہ بولتے رہی، دل میں یہ نفرت ڈالتے رہی، تیرا بابا بدماش ہے، ماں ڈال رہی ہے نفرت، تیرا بابا بدماش ہے، تیرا بابا جاہل ہے، تیرا بابا ظالم ہے، تیرا بات سمجھ رہی؟ ماں کیا کری، بیٹے کے دل میں باپ کی نفرت ڈالی، تو اب بیٹا اپنے باپ کے ساتھ محبت والا سلوک نہیں کرتا۔ تو یہ جو بازو والے ملے ہیں، یہ بلا بلا کے پکڑ کے لا کے بول حضور ہماری طرح ہے، حضور ان کے پیچھے کی خبر نہیں، حضور خبر میں نہیں آتے، حضور لا مقام نہیں گئے، حضور کو میرا نہیں ہوئی، فاتحہ بدعت سلام حرام، یہ شرک وہ۔ تو اب جو بیچارہ یہ جو ہے ضلالت و شرارت اپنے کانوں سے سن رہا، سنتے سنتے دل میں بیٹھا ہماری طرح ہے، ہماری طرح ہے، ہماری طرح ہے، چل سکے کو کرنا، ملا کے کو بنانا، نبی کی فاتحہ کے کو کرنا ہماری طرح ہے، نبی پہ سلام کے کو پڑھنا ہماری طرح ہے، چھوٹے کے کو چومنا ہماری طرح ہے، ان کے لیے اٹھے کرے۔ یہ جو ملا لوگ نوجوانوں کا ذہن خراب کر رہے ہیں، تو ان کے دلوں میں نبی کی نفرت کو بٹھایا گیا۔ کیا بٹھایا گیا مجھے؟ ان کے دلوں میں نبی کی، ذرا زور سے بولیے، نفرت کو بٹھایا گیا۔ اور یہ نفرت کا بٹھانا ایمان کے ہلاک ہونے کی علامت ہے، ایمان کے ہلاک ہونے کی علامت ہے۔ آؤ پیارے دوستو، اب ذرا غور کر کے دیکھو، اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو کیسی شان والا بنایا ہے۔ اللہ نے سورج بنایا، نبی کے لیے پلٹا دیا۔ اللہ نے اپنی قدرت کا جلوہ چاند بنایا، نبی کے لیے تڑوا دیا۔ اللہ نے اپنی قدرت کا جلوہ جھاڑ بنایا، جس سے پوری کائنات ہوائیں چل رہی ہے، سارے زندہ ہیں، آکسیجن مل رہا ہے، تازگی مل رہی ہے، صحت مل رہی ہے، سب کو حشاشی مل رہی ہے۔ یہ ہواؤں کی وجہ سے ہے، ہوا جھاڑوں کی وجہ سے ہے۔ اب اس جھاڑ کو دیکھو جو انسانوں کی زندگی کا سبب بنا ہوا ہے۔ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ایک کافر آیا، یہودی آیا، کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو وہ جھاڑ کو بلائیے۔ کیا کہا؟ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں وہ جھاڑ کو بلائیے۔ تو پیارے مصطفیٰ نے کیا کہا؟ میں جھاڑ کو بلاؤں وہ چل کے آ جائے، اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ اس میں کیا تعجب کی بات ہے بھائی؟ نہیں، کیا تعجب کی بات ہے اس میں؟ کہا تو جا کے کہہ دے اسے کہ محمد عربی نے بلایا، تو جا کے کہہ دے کہ محمد عربی نے بلایا ہے۔ ابو جہل بھی یہی پوچھا تھا، اے محمد بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو نبی نے کہا میں تیری مٹھی کے اندر کی داستان بتاؤں، یہ کیا تعجب کی بات ہے؟ ہولے جو تیری مٹھی میں اس سے پوچھ میں کون ہوں۔ تو اسی لیے یہ لوگوں کی چلت دماغ میں حضور اتنی بڑی ذات کی بارگاہ میں آگے جھاڑ کو بلاؤ، میری مٹھی میں کیا ہے، میرے پیٹ کے پیچھے کیا ہے، چچو ارے بابا، اتنی بڑی ذات جو لامکاں کی خبریں بول رہی ہے، وہ ذات جو عرش الہی کا پتہ بتا رہی ہے، وہ ذات جو یہ اعلان کر رہی ہے من رعانی فقد رعی الحق، جس نے مجھ کو دیکھا اس نے حق کو دیکھ لیا۔ جو ذات ایسے اعلان کر رہی ہو اس کو آگے پوچھ رہے میری مٹھی میں کیا ہے، اس کو آگے پوچھ رہے جھاڑ کو بلاؤ۔ تو آمنہ کے لال نے کہا میں کہوں کہ جھاڑ آ جائے تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ تو جا کے کہے کہ اے جھاڑ
تجھے محمد عربی نے بلایا. اور اب تو بھی کم سے کم خاموش بیٹھنا نہیں. ہم آخت میں گئے, جا کے جھاڑ کے سامنے ٹھہر کے بولے, جھاڑ تجھے محمد عربی نے بلایا ہے. وہ جھاڑ نبی کے منہ سے نہیں سنا, کافر کے منہ سے سنا. جیسے ہی سنا آپ ادھر ہلا ادھر ہلا ادھر ہلا ادھر ہلا, اپنے آپ کو جڑوں کو توڑتا ہوا اچک اچک کر اچک اچک کر اچک اچک کر دربار مصطفیٰ میں آیا. اور پھر آیا تو صرف ہماری طرح ٹھہرا نہیں, ہم لوگ سنی خالی کھڑے رہ رہے ہیں کیونکہ ہمیں روکا گیا ہے کہیں ہم حدیں پار نہ کر دیں, اس لیے صرف قیام میں کھڑا کیا گیا. مگر وہ جھاڑ تھا جس پہ شریعت لاگو نہیں ہوتی تھی, اس لیے وہ جھاڑ صرف کھڑا نہیں بلکہ دربار مصطفیٰ میں آیا تو قدم مصطفیٰ پر اتنا جھکا. راوی بیان کرتے ہیں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ محمد کو سجدہ کر رہا ہے. اللہ نے جھاڑ کو دربار مصطفیٰ میں جھکوا کر بتلا دیا, دنیا والوں یہ ہے میرے محمد کی شان, یہ ہے میرے نبی کی شان, یہ ہے پیارے مصطفیٰ کا مقام. میرے پیارے بھائیوں, اللہ کا واسطہ مسئلوں کو سمجھو. دین سمجھداری کا نام ہے, ہلڑ بازی کا نام دین نہیں ہے. دیکھو آپ کے محلے میں خوشحال پارک میں جو بدحال پارک ہو چکا ہے, اس میں اگر کوئی بچہ ڈاکٹر بن جائے اور اس کا خاندان والے سب کو جمع کیا گیا, دعوت دی گئی, محلے والوں کو بھی بلایا گیا, آؤ محلے والوں آج بریانی بنی ہے کھا لو, میرا بچہ ڈاکٹر بنا, سب کو کھلایا جائے. بچے کا ماموں بازو ٹھہرا ہو, بچے کا ماموں بازو ٹھہرا, بازو ٹھہر کے بولے میرا بھانجا بچپن میں بہت شریر تھا, پتھرے لے کے مار کے لوگوں کی گلاسز پڑتا تھا, ماموں بول رہا. پھر ایک صاحب بولے ملو میرا ڈاکٹر بنا, میرا بھانجا ہے, بچپن میں بہت شریر تھا, بغیر چٹی پہنے کے پورا باہر گھومتا تھا. ایسا کوئی تعلق کرا تھا؟ بولو بھائی ذرا زور سے بولو. حالانکہ وہ بچے میں وہ کمی وہ خامی موجود تھی, مگر اس کے باوجود بھی اس کی کمیوں کو بیان نہیں کیا جاتا, اس کی خامیوں کو بیان نہیں کیا جاتا, اس کے عیبوں کو بیان نہیں کیا جاتا, اس کے اندر کی جو ایک کجیوں کو بیان نہیں کیا جاتا. مگر اے ظالموں, تم اس نبی کی کمی اور خامی کیسے بیان کرو جس کے رب نے اسے ہر کمی سے پاک کر کے پیدا کیا ہے, ہر عیب سے پاک کر کے پیدا کیا ہے, ہر خامی سے پاک کر کے پیدا کیا. ارے وہ تو ایسا پیدا ہوا, خود فرمایا جاتا ہے لولا کا لما خلقت الافلاق, اے میرے مصطفیٰ اگر تو نہ ہوتا تو میں آسمانوں کو پیدا نہیں کرتا. ایک بار نعرہ لگا دو یار. سبحان اللہ, اللہ تم کو سلامت رکھے. پیارو آؤ, ایک لطیف نکتہ مولانا صاحب, بڑا پیارا لطیف نکتہ, مجھے یقین ہے خوشحال پور والے اس سے پہلے نہیں سنے, آج سن لو. ارے یار یہ پور اندر گھس گیا, چھوڑ چلو نہیں, وہ اصل اکبر پور کانپور وہ پور جو ہے نا یہاں بیٹھا ہوا ہے, یہاں بھی گھس جانا. چلو اب مسئلے کو سمجھو, مسئلے کو سمجھو. ایک لطیف نکتہ آپ کے ذہنوں کو تیار کرنے کے لیے, نبی کی عظمت سمجھانے کے لیے. ایک 15 منٹ کا ہے یہ نکتہ, مگر اس کو دلچسپی سے سنو. اے پیارے بھیا سننا یا دونوں میں لڑ لو نا, ابھی چیتا جلدی ٹھہرو, ابھی نہ لڑو یار, تھوڑا پہلے سن لو. سبحان اللہ. دیکھو ایک 15 منٹ مجھے دے دو, ایک بہترین چیز بتاتا ہوں زندگی میں.
جو ماشاءاللہ اس زندگی میں کبھی آپ ایک بار پورا مجمع استقبال کر لے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت سرکار، آمد سرکار، خاندان سرکار، غلام مصطفیٰ، خاندان مصطفیٰ، عاشقان مصطفیٰ. اب سنو پیارو، دیکھو ہم لوگوں کو آج ہم حضور کے زمانے کے 1400 سال کے بعد آ گئے، مگر ہمارا کو صرف حضور کے زمانے سے لے کے یہاں تک کی باتیں نہیں معلوم. حضرت آدم سے لے کے یہاں تک کیا کیا ہوا پورا معلوم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک. حضرت آدم کا ایک بیٹا تھا جن کا نام تھا قابیل، اور ایک بیٹا نام تھا ان کا نام تھا حابیل. قابیل نے حابیل کا مرڈر کیا. یہ بھی ہم کو معلوم ہے. کائنات میں جو سب سے پہلا اور بڑا گناہ ہوا وہ قتل کا ہوا، اور وہ قتل کس کے واسطے ہوا؟ عورت کے واسطے. حالانکہ ہم لوگ وہ زمانے میں تھے ہی نہیں. آدم علیہ السلام سے کون کون ملے؟ ہاتھ اٹھاؤ. اچھا کوئی بھی نہیں ملے، اللہ کا شکر، کوئی بھی نہیں ملے. تو آپ مسئلے کو سمجھو. نہیں میں سمجھا کہ اتنا پرانا بڈھا بھی کوئی ہوگا نہیں ہے. تو آپ ذرا مسئلے کو سمجھو. آج ہم دیکھے نہیں، ملے نہیں، کچھ بھی نہیں، مگر ہم کو معلوم ہے، اور اتنا کلیئر معلوم ہے. مرڈر کرنے والے کا نام بھی معلوم، جن کا قتل ہوا ان کا نام بھی معلوم، اس لیے مرڈر ہوا وہ بھی معلوم. نہیں پھر اور آپ نیچے آ جائیے. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی، کتنے آدمی تھے ہم کو معلوم، 40 مرد 40 عورت حضرت نوح کی کشتی میں تھے. ہم کو یہ بات معلوم ہے. نوح علیہ السلام کی کشتی کتنی لمبی تھی، کتنی چوڑی تھی، ہمیں وہ بھی معلوم ہے. کون سے جانور تھے وہ بھی معلوم ہے. اور نیچے آ جائیے، حضرت ابراہیم کے واقعات ہم کو معلوم ہے، اسماعیل علیہ السلام کی داستان ہم کو معلوم ہے، حضرت یوسف کے تعلقات ہم کو معلوم ہے، حضرت زلیخا کے قصے ہم کو معلوم ہے، حضرت بلقیس کی کہانی ہم کو معلوم ہے، حضرت سلیمان کے واقعات ہم کو معلوم ہے، حضرت موسیٰ کے بارے میں ہم کو معلوم ہے، عیسیٰ کے بارے میں ہم کو معلوم ہے. جواب ملا، یہ اگر بتایا کس نے؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہاں بتایا کس نے؟ بازو والے سے پوچھو. اتنا پوری کہانیاں داستانیں ہم کو معلوم. اچھا اور ایک خاص بات ہے، صرف یہ زمین کے بارے میں نہیں معلوم، آسمان کے بارے میں بھی معلوم. شیطان لکھا ہوا نہیں ہے، نوٹڈ مولانا صاحب. ارے مولانا بھول کے دیکھ رہے جلال میں آگے. مسئلے کو سمجھو پیارو. شیطان معلم الملائکہ تھا، یہ تو قرآن میں لکھا ہوا نہیں ہے. وہ فرشتوں کو پڑھاتا تھا، یہ بات ہمیں معلوم ہے. کیسا پڑھاتا تھا؟ ایک جھولا جھولتا تھا، 70,000 فرشتوں کو پڑھا دیتا تھا، یہ بات ہم کو معلوم ہے. جبکہ ہم نے ابلیس سے ملائی، ہم نے تو آسمان کے اوپر کی کہانی دیکھی نہیں، مگر ساری داستان عشق ہم کو معلوم ہے. کیسے معلوم؟ خدا کی قسم کان کھول کے سن لو، ہمیں یہ بات کسی مولوی صاحب نے، ملا جی نے، پیر صاحب نے، صوفی صاحب نے نہیں بتایا. ہمیں یہ ساری باتیں آمنہ کے لال محمد عرب نے بتایا. نو پرابلم، میرا نام بدلتے ہیں، نو پرابلم. مسئلے کو چلنے دو. یہ یو پی کا کام ہی ہے، خالی نامہ بدلتے رہنا. انہوں نے مجھے اشرفی بنا دیا. اللہ کرے میرے جیب میں اشرفیاں کی جائیں. کروڑ پتی کو انہوں نے اشرفی والا بنا دیا. سبحان اللہ. اب مسئلے کو سمجھو پیارو، اب مسئلے کو سمجھو میرے پیارو. آگے چلتے ہیں. اب حضور نے بتایا. کس نے بتایا؟ اسی لیے ہم اس بات کو ایتھنٹک مانتے ہیں.
مامو جان بتائے تو اختلاف ہو سکتا ہے، پھپھا جان بتائے تو اعتراض ہو سکتا ہے، چچا بتائے تو انکار ہو سکتا ہے، مگر یہ نبی نے بتایا، اس پر کوئی اختلاف، بولو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب ذرا بھائی میں آیا جلسے میں آیا 12 بجے آیا، نہیں 11 بجے لاؤ رے بھائی، بولے تو 12 بجے لائے، مگر اللہ کا شکر ہے 12 بجے لا، اچھا کرے رے بھائی، نہیں تو 11 بجے سے بیٹھتے 1 بجے تک لوگ چلو نو پرابلم۔ میں آیا 12 بجے، تو 12 بجے کے بعد سے جلسے میں کیا ہو رہا میں بول سکتا ہوں، مگر 10 بجے کیا ہوا میں کیسا بولوں گا؟ میرے آنے سے پہلے کیا ہو رہا میں کیسا بیان کروں گا؟ میرے آنے سے پہلے کن کن شاعروں نے اپنے اپنے کلام پیش کیے وہ میں کیسے بیان کروں گا؟ میں وہی بیان کر سکتا ہوں جو میں نے دیکھا ہے۔ اور آمنہ کا لال تمام نبیوں کے بعد آ رہا ہے۔ ارے یار یہ بیچ میں کیوں آ رہے ہو؟ بیٹھو نہ رہے بھائی، تم کرنا چلو اب مسئلے کو سمجھو پیارو، سمجھو۔ آمنہ کا لال اخیر میں آیا، خاتم النبیین ہے، مگر پہلے والوں کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ حضرت آدم کے ساتھ ایسا ہوا، موسیٰ کے ساتھ ایسا ہوا، عیسیٰ کے ساتھ ایسا ہوا، آسمانوں میں ایسا ہوا، جبریل نے ایسا کیا تھا، ابلیس نے ایسا کیا تھا۔ اب ذرا سوچو، ہم نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو بعد میں آئے، پہلے والوں کی خبریں کیسے سنا رہے ہیں؟ کیسے سنا رہے ہیں؟ تو آؤ پیارے دوستو، اب یہ مسئلے کو سمجھو، تمہارے اندر نبی کی عظمت پیدا ہو جائے گی، نبی کی محبت پیدا ہو جائے گی، نبی کا پیار پیدا ہو جائے گا، تمہیں فخر ہونے لگے گا کہ میں کسی عام نبی کا امتی نہیں، میں تو اس کا امتی ہوں جس کے خاطر رب نے یہ پوری کائنات کو بنایا۔ اب ذرا سنو ذرا حضور بتا کیسے رہے، آخر میں آ رہے ہیں اور پہلے والوں کی خبر کیسے دے رہے ہیں؟ سبحان اللہ، ذرا غور کیجئے۔ اللہ تعالی نے انسان کو آخر میں بنایا، انسان سے پہلے اللہ نے جنات کو بنایا، جنات سے پہلے فرشتوں کو بنایا، فرشتوں سے پہلے اللہ نے کائنات بنائی، زمین، آسمان، عرش، لوح، قلم، کرسی، ساری چیزیں بنائی۔ مگر ایک دور ایسا تھا جب زمین نہیں تھی، زمین بھی، یہ زمین بھی بولو نا یار، آسمان نہیں تھا، عرش نہیں تھا، کرسی نہیں تھی، قلم نہیں تھا، جنت نہیں تھی، دوزخ نہیں تھی، انسان نہیں تھے، جنات نہیں تھے، فرشتے نہیں تھے، پھر کیا تھا؟ صرف خدا، صرف اللہ۔ جب کچھ بھی نہیں تھا صرف اللہ تھا۔ پھر غور سے سنو، ایک دور ایسا تھا کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ تھا، صرف اللہ، زور سے بولو، صرف اللہ تھا۔ اور اس وقت اللہ نے چاہا کہ میں جانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں، کنتو کنزم مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا لوگ مجھے خدا کہے، لوگ مجھے سجدہ کرے، میری عبادت ہو، میرا ذکر ہو، میرا چرچا ہو، میری عظمت ہو، میری کبریائی ہو، میری بڑائی ہو، میرا ذکر ہو، میری خدائی کا اظہار ہو۔ تو اللہ خود کہتا ہے میں نے اس وقت کیا کیا، کسی اور کو نہیں، سب سے پہلے نور محمد کو پیدا کیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آمد سرکار، جشن عید میلاد النبی۔ اس لیے سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا،
پورا مجمع، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے دو جہان۔ سبحان اللہ۔ مسئلے کو سمجھو پیارے دوستو، اعلیٰ حضرت نے یہ بھی تو کہا زمین و زمان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ، یا نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور ہمارا کیا حال ہے سنو، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ دوسرے کام کرنے نہیں آئے کہ نبی کے واسطے آئے، اس لیے میلاد النبی کرنا، فاتحہ کرنا، سلام پڑھنا، نبی کا چرچا کرنا، نبی کا ذکر کرنا، نبی کے غلام بن کے زندگی گزارنا۔ تو الغرض جب کچھ نہیں تھا تو صرف خدا تھا، اور اللہ نے کیا کیا؟ اپنے تعارف کے لیے، اپنی خدائی کے لیے اللہ نے پیارے محمد کے نور کو پیدا کیا۔ اب حضور کی ذات اس وقت پیدا ہوئی کیسا؟ بشکل نور پیدا ہوئی۔ کیا شکل؟ بشکل نور۔ کیا ہوا؟ بشکل، ذرا زور سے بولو، نور۔ حضور اس وقت بشکل نور تھے، بشکل نور حضور کو پیدا کیا گیا۔ اسی لیے مولانا صاحب ایک لطیف نکتہ، مولانا صاحب بڑا پیارا نکتہ، قرآن میں حضور کے دنیا میں آنے کا 3 طریقے سے ذکر ہے قرآن میں۔ اب تم لوگ سمجھیں گے تو گڈ، نہیں سمجھیں گے تو ویری گڈ، کیونکہ ہماری دینی حالت اتنی کمزور ہو گئی، اتنی کمزور ہو گئی، ذرا ڈیپ میں بات بولنا بولے تو 40 وقت سوچنا پڑتا، کام باؤنس ہو جاتی ہے۔ تو اب تم لوگ ذرا سمجھے تو اچھا ہے، نہیں سمجھے تو جان دو۔ ذرا میں ذرا اہل علم سے ایک محبت کا پیالہ پی لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دیکھو 3 جگہ قرآن میں حضور کے دنیا میں آنے کا ذکر ہوا، لیکن اللہ نے ایک جگہ بھی پیدا کیا نہیں کہا۔ پیدا کیا نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ قد جاءکم من اللہ نور۔ اللہ کہہ رہا ہے تحقیق کہ تمہارے پاس نور اللہ کی جانب سے آیا، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور، کیا بولا؟ نور پیدا کیا نہیں بولا اللہ۔ حضرت آمنہ کے گھر میں نور آیا، کیوں آیا بولا؟ اس لیے کہ وہ پیدا کبھی اور ہو چکا تھا، وہ پیدا کبھی، وہ اس وقت پیدا ہوا جب وقت بھی نہیں تھا، وہ اس وقت پیدا ہوا جب جگہ بھی نہیں تھی، وہ اس وقت پیدا ہوا جب دن بھی نہیں تھا، وہ اس وقت پیدا ہوا جب سال بھی نہیں تھا، وہ نور اس وقت پیدا ہوا جب سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، صرف خدا تھا، اور خدا نے نور محمد کو پیدا کیا۔ اسی لیے اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ آمنہ کے گھر میں محمد پیدا ہوئے نہیں، محمد کو بشکل نور پیدا تو کبھی اور کیا جا چکا تھا، اب دنیا میں بھیجا جا رہا ہے۔ ایک جگہ کہا آیا، ایسے تو کئی جگہ ہے، قد جاءکم رسول، تحقیق کہ تمہارے پاس رسول آیا، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اللہ کہہ رہا ہے تمہارے پاس رسول آئے۔ آپ ذرا غور کیجیے، آیا آیا کہہ رہا، اب دوسری جگہ غور کیجیے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اللہ کا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، اے حبیب پاک علیہ السلام، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا۔
کیا کرا؟ بھیجا. بولو زور سے، بھیجا. زور سے بولو، بھیجا. سنو، یہ باتیں ذہن میں بیٹھ گئی نا، کبھی زندگی میں وہابی نہیں بنتے، کبھی زندگی میں بدعقیدہ نہیں بنتے. اللہ کہہ رہا ہے حبیب ہم نے آپ کو بھیجا. وہاں کہہ رہا ہے آیا، یہاں کہہ رہا ہے بھیجا. بھیجا اسی کو جاتا ہے جو پہلے سے موجود ہو. ہاں یہ الگ بات ہے، وہ پہلے سے موجود تھا تو بشکل نور تھا، اور اب اسی نور کو بشر کا لباس پہنا کر بھیجا، بشر کا لباس پہنا کر بھیجا جا رہا ہے. اب تیسری جگہ دیکھو قرآن میں اللہ کیسے ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. یہاں پر بعثا کا لفظ آیا، بعثا بعثت ہوئی، پیدا. خلقا نہیں کہہ رہا ہے، خلقا ہم نے پیدا کیا نہیں کہہ رہا ہے، بعثا ہم نے ان کی بعثت فرمائی، ان کو تمہارے درمیان اتارا، تمہارے درمیان بھیجایا، ان کی بعثت کرائی. مگر دوستو اب رب کا کلام بتا رہا ہے، اے نجدیو سنو، ہم بھی میلاد مناتے ہیں تو یہ نہیں کہتے، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ جشن ولادت مصطفیٰ، جشن خلق مصطفیٰ نہیں کہتے، بلکہ ہم کہتے ہیں جشن آمد مصطفیٰ. جشن آمد مصطفیٰ کیا کہتے ہیں؟ جشن، ذرا زور سے بولو، آمد مصطفیٰ. آمد کا مطلب ہے آنا. اعلان کرتے دیکھو نقشبندی صاحب کی آمد ہو گئی ہے، لوگوں جلدی جلدی جلسے میں آؤ. آمد ہو گئی مطلب آ گئے انہوں، آ گئے. تو اس لیے ہم بھی کہتے ہیں جشن آمد رسول. میرے پیارے دوستو، اگرچہ کہ یہ کہا جائے کہ نبی کی ولادت ہوئی، نبی حضرت آمنہ کے گھر پیدا ہوئے، خدا کی قسم یہ لفظ غلط نہیں ہے. ظاہری طور پر تو حضرت آمنہ کے گھر پیدا ہوئے، مگر رب ظاہری طور پر بھی یہ لفظ کا استعمال نہیں کر رہا ہے، بلکہ حقیقت کو بیان کر رہا ہے کہ لوگوں وہ آمنہ کے گھر بھیجا جا رہا ہے، مکے کی دھرتی پہ اتارا جا رہا ہے، نور کی شکل کو لباس بشریت پہنا کر تمہارے درمیان آ رہا ہے. اب دوسری بات سن لیجیے، بڑا لطیف نکتہ. پیارے دوستو، نبی کے نور کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا. اب وہ نور پیدا ہو گیا، نور پیدا ہوا تو اب نور کیا کرنے لگا؟ جیسے ہی نور محمد پیدا ہوا، خدا کا جلوہ دیکھا، رب کا جلوہ دیکھا، اور جلوہ دیکھا تو شکرانے کے سجدے میں چلا، اللہ کے لیے سجدہ کرنے لگا، اللہ کی عبادت کرنے لگا نور محمد. اور عبادت کیا تو ایسا ہم لوگ سجدہ کرتے کتنا 3 سیکنڈ کا 5 سیکنڈ کا سجدہ. اگر کوئی امام 1 منٹ کا سجدہ کرا دے تو دوسری نماز میں وہ امام کی نماز جنازہ رکھ دی جائے گی. وہ امام کا جنازہ نکال دے گی قوم جو امام ذرا سجدہ لمبا کر دے، اس کی نوکری چھین کے اس کو خوشحال پور سے بدحال کر کے ہکال دی. بولے کہ نہیں چلے گی، لمبے لمبے سجدے کرنے والا مولوی نہیں چاہیے. مگر اے غلاموں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے جب نبی پاک کا نور مبارک بنایا گیا، جب حضور کا نور اللہ کا جلوہ دیکھا تو ایک سجدہ کیا، وہ 1000 سال کا سجدہ. پھر وہ نور مبارک اٹھا، جلسے میں بیٹھا، پھر دوسرا سجدہ کیا، پھر وہ دوسرا سجدہ 1000 سال کے برابر. 2 سجدے، 2 سجدے، اس لیے خاص کر رہا ہوں 2 سجدے
اب نور مبارک نے یہ 2 سجدے پہلے کیے تو کیا کیا؟ ان 2 سجدوں کو 2000 سال تک کیا، اور 2 سجدوں میں 2000 سال تک اللہ کا ایک نام پاک کا ذکر، یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان، 2000 سال۔ پھر اب ایک نام ہو گیا اللہ کا، 2000 سال وقت لگ گیا، پھر نور مبارک، پھر خدا کا جلوہ دیکھا، پھر سجدے میں چلا گیا، پھر 2000 سال کے 2 سجدے، پھر ان 2000 سال میں یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا رحیم، پھر اٹھا، پھر خدا کا جلوہ دیکھا، پھر سجدے میں چلا گیا، پھر 2000 سال کے 2 سجدے، اس میں یا کریم یا کریم یا کریم۔ فرمایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہزاروں نام اور نور محمد نے ہزاروں نام کے لیے 2000 سال اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا رہا، اللہ کے نام پاک کا ذکر، اور یہ سلسلہ 1000 2000 5000 10000 سال نہیں، لاکھوں سال چلتا رہا۔ اللہ نے نور محمد کی اس عبادت کے انداز سے، کیفیت سے اتنا خوش ہوا، اللہ نے کہا سارے اسماء حسنہ کا ذکر ہو گئے۔ عام لوگ جانتے ہیں اللہ کے 99 نام ہیں، لیکن آپ مفسرین کی بارگاہ میں بیٹھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا اللہ تعالیٰ کے ہزاروں نام ہیں، لیکن عوام کے لیے 99 نام کا تعارف کروایا گیا، ورنہ اللہ کے ہزاروں۔ اب وہ اللہ جانے اس کے کتنے نام ہیں، وہ ذکر کرنے والا نور مبارک جانے اس کے کتنے نام ہیں۔ تو اب ہوا کیا؟ ہزاروں سال، لاکھوں سال اللہ کا ذکر ہوتا رہا، اللہ کی عبادت ہوتی رہی، سجدے پہ سجدہ ہوتا رہا، ذکر پہ ذکر ہوتا رہا۔ تو اب اللہ نے کہا اے نور محمد ٹھہر جا، اے نور محمد ٹھہر جا، اب میں کچھ ایسا انتظام کرتا ہوں، اب میں کچھ ایسا انتظام کرتا ہوں، اب تک تو میرا ذکر کرتا تھا، اب میں میرے ذکر کا انتظام کرتا ہوں، اب میں تیرے ذکر کا انتظام کرواتا ہوں۔ تو اللہ نے اس انتظام کے لیے 6 دن میں یہ پوری کائنات بنائی۔ یہ ذکر خدا جو نور محمد نے کیا، وہ نور محمد کے اس عبادت کا یہ بدلہ ہے، یہ جزا ہے کہ اللہ نے 6 دن میں یہ کائنات بنا کر نور محمد کے ذکر کو اس میں عام کر دیا۔ اس لیے آپ نے علماء سے سنا عالم ارواح بنایا گیا، عالم ارواح میں انبیاء کی روحوں کو بنایا گیا، رکھا گیا، اور ان ارواح انبیاء سے اللہ نے خطاب کر کے کہا اے نبی کی روحوں، تم وعدہ کرو جب تم دنیا میں جاؤ گے تو میرے محمد کی تعلیم کیا کرو۔ تو پھر اللہ نے اب انتظام کیسے کیا؟ دیکھیے رب کریم نے انتظام کیا، پوری کائنات بنا دی، اور رب اس کائنات کا خدا ہوا۔ تو اللہ نے کہا نظام ایسے بنایا کہ اب جب صبح قیامت تک، بلکہ قیامت کے بعد بھی جب خدا کا ذکر ہوگا، اے میرے محمد تجھے یہ انعام ہے کہ تیرے رب نے یہ انتظام کر دیا کہ اب خدا کے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر بھی ہوتا رہے گا، تیرا ذکر بھی ہوتا رہے گا۔ اس لیے دیکھو اذانوں میں خدا کا ذکر ہے تو ساتھ میں پیارے محمد کا ذکر ہے، نمازوں میں خدا کا ذکر ہے تو ساتھ میں پیارے محمد کا ذکر ہے، قرآن میں خدا کا ذکر ہے، پیارے مصطفیٰ کا ذکر ہے، حدیثوں میں خدا کا ذکر ہے، پیارے مصطفیٰ کا ذکر ہے، نمازوں میں خدا کا ذکر ہے، پیارے محمد کا ذکر ہے، محفلوں میں خدا کا ذکر ہے، پیارے محمد کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے، سارے نبیوں کی امت میں اپنے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا، لیکن مومنوں، اے میرے مصطفیٰ کے امتیوں،
تم کو ہم کو معلوم ہونا چاہیے ہر نبی کی امت اپنے اپنے نبی کا کلمہ پڑھتی تھی، مگر آدم تا عیسیٰ سارے پیغمبر کسی اور کا کلمہ نہیں، پیارے محمد کا سبحان اللہ سبحان اللہ، پیارے نبی کا کلمہ پڑھا کرتے تھے۔ انبیاء سے پہلے فرشتے تھے، فرشتوں کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہے ہمارے نبی کی شان۔ تو اب دیکھیں، بس اب آخری پوائنٹ تو میں یہ کہا تھا کہ میں حضور تو بعد میں آئے، تو پھر حضور نے پہلے والوں کی خبریں کیسے سنائی؟ یہ اصل مدعا۔ اب سنیے لطیف نکتہ۔ تو اب نور محمد کو اللہ رب العزت نے ایک حجرہ مقدس بنا کر اس میں نور محمد کو رکھ دیا۔ سبحان اللہ، ایک حجرہ مقدس بنا کر اللہ نے اس نور محمد کو اس میں رکھ دیا، اور اب اس نور محمد کے سامنے 6 دن میں یہ کائنات بنائی گئی۔ نور محمد کے سامنے ابلیس کے ساتھ جو حالات پیش ہوئے، ابلیس کو مردود کیا گیا۔ ابلیس اس سے پہلے معلم الملائکہ تھا، ابلیس کا مقام کیا تھا، ابلیس کی عبادات کیسی تھی، نور محمد دیکھ رہا ہے۔ حضرت آدم کی تخلیق کیسی ہو رہی ہے، نور محمد کو حجرہ مقدس سے دیکھ رہا ہے۔ حضرت آدم دنیا میں آئے تو کیا کیا ہوا، نور محمد دیکھ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم کے ساتھ کیا ہوا، نور محمد دیکھ رہا ہے۔ حضرت اسماعیل کے ساتھ کیا ہوا، نور محمد دیکھ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ و عیسیٰ کے ساتھ کیا ہوا، نور محمد دیکھ رہا ہے۔ وہی نور محمد جب دنیا میں بشری لباس پہن کے آیا، اور جب صحابہ کے درمیان میں اس نور نے بیٹھا تو اس نے ساری وہ داستانیں، سارے وہ معاملات اپنی امت کے سامنے بیان کر دیا، اور بیان کر کے بتا دیا، لوگوں میں آیا تو آخر میں ہوں، لیکن میرے رب نے مجھے سب سے پہلے پیدا کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت زندہ باد۔ ایک روایت ہے آپ کو بتا دوں کہ حضور کی عمر شریف کتنی ہے؟ ظاہراً عمر 63 سال ہے، ظاہراً لباس بشری کے ساتھ جو عمر ہے وہ زور سے بولو 63 سال ہے۔ حقیقت میں عمر محمدی کیا ہے؟ یہ دیکھیں اللہ ایک بار جبریل حضور کے کہا جبریل آپ کی عمر کتنی ہے؟ جبریل کی عمر نہیں پوچھ رہے حضور، اپنی عمر بتانا چاہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کہا جبریل آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو میری عمر کا اندازہ نہیں ہے، لیکن ہاں یا رسول اللہ ایک چیز مجھے معلوم ہے جس سے میری عمر کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ کہا جبریل کیا ہے؟ بولے یا رسول اللہ آسمان میں ایک ستارہ 70,000 سال میں ایک مرتبہ نکلتا ہے۔ کتنے ہزار سال میں؟ 70,000، زور سے بولو 70,000 سال میں ایک مرتبہ نکلتا ہے، اور یا رسول اللہ میں نے اب تک اس کو 70 مرتبہ دیکھا۔ سبحان اللہ، کتنے مرتبہ دیکھا ہے؟ 70,000 سال میں ایک مرتبہ نکلتا، اب تک میں اس کو 70 مرتبہ دیکھا ہوں۔ سبحان اللہ، تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ میری عمر اتنی ہوگی۔ نبی پاک مسکرانے لگے، سبحان اللہ، آمنہ کا لال مسکرانے لگا، یہ غریبوں کا آقا مسکرانے لگا۔ مسکرا کر پیارے محمد نے اپنا امام شریف اتارا۔ جیسے امام شریف اتارے تو حضرت جبریل سے تعجب میں پڑ گئے۔ حضرت جبریل پیشانی مصطفیٰ کو دیکھنے لگے۔ کہا جبریل کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، کہا یا رسول اللہ وہ جو ستارہ جس کو میں نے اب تک 70 مرتبہ دیکھا ہے وہ ستارہ آپ کی پیشانی میں سبحان اللہ۔ کہا جبریل تجھے جو دکھایا گیا وہ ستارہ نہیں تھا،
کو نور محمد دکھایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان وہ اللہ۔ نور اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارے دوستو، قربان جاؤ نبی کے، اللہ نے ایسی شان والا نبی ہم کو عطا کر دیا۔ اللہ چاہتا تو کہیں بھی پیدا کر دے سکتا تھا، بیوقوف قوم ہے، مناور میلاد بولے تو ٹینشن نہ پالے رہے، شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، کرنا نہیں کرنا، کہیں کو کرنا، کتنا کرنا، کون کرے، کہاں کرے، کہیں کو پاگل ہو گئی ہولی۔ ارے دیوانے، اللہ ایسا بے مثال نبی دے دیا، اللہ چاہتا تو حضرت آدم کا امتی بھی بنا دے سکتا تھا، حضرت نوح کا امتی بھی بنا سکتا تھا، حضرت عیسیٰ کا امتی بنا سکتا تھا، مگر اللہ نے ہمیں کسی اور کا امتی نہیں بنایا بلکہ اپنے حبیب کا امتی بنایا، سارے رسولوں کے سردار کا امتی بنایا، ارے اس کا امتی بنایا۔ موسیٰ تمنا کرنے لگے، اے اللہ کاش مجھے پیغمبر بنانے کے بجائے تو پیارے محمد کا امتی بنا کر پیدا کر۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے ان کا امتی بنایا۔ اے امتیو، اپنی خدمت میں ناز کرو، اس نبی کے صدقے میں ہمارا بھی مقام بہت بڑا ہے۔ ہمارا مقام کیا ہے؟ بس یہ بات سن لو، ہمارا مقام کیا ہے؟ دیکھو، قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے۔ کون آئیں گے؟ زور سے بولو، قیامت کے قریب آئیں گے۔ اللہ نے ان کو دنیا میں موت نہیں دی، ان کو اٹھا لیا گیا۔ عیسائی کہتے ہیں سولی پہ لٹکایا گیا، عیسائی کہتے ہیں ان کو پھانسی دی گئی، نہیں، اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ وہ قیامت کے قریب دنیا میں پھر واپس تشریف لائیں گے۔ کہاں آئیں گے؟ رات کے اندھیرے میں، تاریکی میں کعبہ معظمہ پر اتارے جائیں گے۔ حضرت امام مہدی، بڑے بڑے اولیاء اللہ، اخواص، اخطاب، ابدال، اوتاد، نوجوان، نخبا، بڑے بڑے علماء، مفسرین، محدثین کو لے کر امام مہدی حضرت عیسیٰ کا استقبال کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کعبے پہ اتریں گے، پھر کعبے کی چھت سے نیچے آئیں گے، سارے لوگوں سے ملاقات کریں گے، فجر کی اذان دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام مہدی کہیں گے، اللہ کے پیغمبر آپ نماز پڑھائیے تاکہ اس امت کو نبی کے پیچھے نماز پڑھنے کا شرف نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ مگر سنو اے مصطفیٰ کے غلاموں، اس امت کی کیا شان ہے؟ حضرت عیسیٰ کہیں گے، نہیں، میں مصلی امامت پر جانے پر اتنا فخر نہیں کرتا، محمد کے امتی کے پیچھے نماز پڑھنے میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ کہہ کر امام مہدی کو آگے بڑھائیں گے، امام مہدی امامت کریں گے، حضرت عیسیٰ ان کی ابتدا کریں، نماز ادا کریں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، الحمدللہ۔